سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد العادل الجود والکرم اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وآلہ الفهم ومرہ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم اما بعد بزرگان دین نے اپنے مجالس کے اندر ایک معروف حدیث کو بیان فرمایا ہے. دس وجہ یہ ہے کہ جو مجالس ہوتی ہیں بزرگوں کی اس میں ان نقاط کو بیان کیا جاتا ہے جو سالکین کے لیے فائدہ مند ہوں اور جس راستے پہ وہ چلے ہیں ان کے لیے مفید ثابت ہوں. اس لیے یہ مجالس جو ہے دوسری مجالس سے مختلف ہوتی ہیں. محور مرکز گفتگو کا ان مجالس میں صرف تصوف، تزکیہ اور قرب الہی ہوتا ہے. وجہ یہ ہے اس حدیث کو بیان کرنے کی کہ ہم انسان ہی ہوتے ہیں وہ بھی، اور اللہ کے راستے پہ چل پڑتے ہیں. معاملہ کچھ ایسا ہے کہ جب انسان کوئی نیکی اختیار کرتا ہے، نیک عمل اختیار کرتا ہے، تو شیطان اور نفس اسی وقت مستعد اور ریڈی ہو جاتے ہیں اس آدمی کو روکنے کے لیے، اور ہر طریقے سے شیطان نے تو کہا بھی ہے کہ راستہ چھوڑا نہیں، دائیں سے بھی، بائیں سے بھی، آگے سے بھی، پیچھے سے بھی. پوری کوشش یہ ہوتی ہے اس کی کہ یہ جو نیک عمل کر رہا ہے اس سے اس کو منحرف کہتے ہیں، اس سے دور کر دیا جائے، اس عمل کے لیے اس میں ڈاؤٹس پیدا کر دیے جائے، وسوسے پیدا کر دیے جائے اور کمزور کر دیا جائے اس کو. ظاہر ہے اس کے اندر وسوسے آئیں گے، وسوسے کی طاقت ہے شیطان میں، تو پھر وہ اس عمل کو کمزور کرتا جائے گا، حد تک پھر وہ آدمی اس عمل کو چھوڑ دے گا. حدیث کا مضمون اسی حالات کے مطابق ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعوذ کی شکل میں ہمیں وہ دعا سکھائی، بتائی کہ اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ میں پناہ مانگتا ہوں اس چیز سے کہ دوبارہ اپنی پہلی حالت پہ لوٹ جاؤں. بہت خطرناک ہے نا، آدمی چلا ہے، تبدیل ہوا ہے، ماشاء اللہ لائن بدلی ہے، اور اس کے بعد آخر شیطان کے ساتھ کی لڑائی شروع ہو گئی، اور شیطان نے حملہ کرتے اس پہ ڈالتے ہوئے، کمزور کرتے ہوئے اس کو واپس اسی حالت میں لے آیا. یہ بہت ہی برا عذاب اللہ تعالیٰ کا. یہ تو ڈیفیٹ کھا گئی شیطان سے. اللہ نے تو اس کو اپنے قرب میں لے آئے تھے، اب وہ بھی محض اس آدمی کوئی کرائٹیریا نہیں تھا، محض اللہ اپنے فضل سے اس کو لے آئے تھے.
اور اتنی گندگیوں سے کوئی کیڑا بھی نہیں نکل سکتا جتنے انسان ڈوبا ہوتا ہے، جس خرافات میں انسان ہوتا ہے. اس مقام کو دیکھے، اس مقام کو دیکھو جس پر اللہ لے کر آئے ہیں اس کو. زمین آسمان کا آپ مثال کے طور پر کتنی نیکی ہے کہ آپ ابھی بازار میں کھڑے ہیں، عورتوں سے بات کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، نگاہیں ادھر جا رہی ہیں، گانے سن رہے ہیں، بھائی وہ ایک ماحول میں بیٹھے ہیں آپ، ایک دم اللہ اس کو ایک مسجد کے اندر بھیج دے جہاں کی نورانی مجلس چل رہی ہے، ایک محفل چل رہی ہے، تو کتنا دو مختلف تضاد ہیں اس میں. دیکھیں آپ کہ کتنا وہ حالت اور کتنی یہ حالت. تو اس حالت سے بندہ ادھر کیسے آ گیا؟ آ ہی نہیں سکتا. اپنے حالات کو چھوڑو کیسے آ سکتا ہے آدمی؟ تو یہ حقیقت یہ ہے کہ جب آدمی تبدیل ہو جاتا ہے اور نیک عمل پہ چلنے لگتا ہے تو وہ محض اور محض اللہ کا فضل ہوتا ہے. ایک بات سمجھ آئے گی سب کو؟ آپ یہ تجزیہ کریں اپنے. میں اپنا کرتا ہوں کہ میں کیا تھا، گندا کیڑا تھا ایک نالی کا، برے حال تھے. تو کہاں وہ حیثیت اور کہاں نمازیں، دعائیں مانگنا، قرآن کی تلاوت کرنا، فرق ہے ہی نہیں زندگی. یہ کیا تھا؟ محض اللہ کا. پھر فضل کے دروازے کھلتے ہیں ان راستوں سے جہاں آدمی نیک ہونا شروع کرتا ہے. اللہ ان راستوں کو کھولتا ہے، اپنے اللہ والے کے پاس لے کے جاتا ہے. جو راستے رہتے بتائیں اس پہ بتدریج کو بھیجتا رہتا ہے. اور الحمدللہ پھر وہ آدمی بھول جاتا ہے ساری بات. تو پھر شیطان کے جو وسوسے چلتے ہیں، وہ زور چلتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ پیچھے چلنا شروع ہو جاتا ہے. یار یہ تو مشکل ہے، یہ تو ہم کر نہیں سکتے. اللہ نے توفیق دی اس کو اعلیٰ درجے. مثال کے طور پہ کسی کو اللہ توفیق دیتا ہے کہ امامہ پہنا دیا اس کو سر پہ، مثال دے. ابھی کم بات ہے، ایک تو پہنتا ہی نہیں تو ٹھیک ہے، لیکن ایک کو اللہ نے پہنا دیا اور بدتر حالت میں تھا، گناہوں کے اندر تھا، لیکن ایک دم اللہ نے اتنا رتبہ دیا کہ اس نے امامہ پہن لیا. اور امامہ کا اسٹیٹس تو اتنا اونچا ہے کہ اب تو حدیثوں سے، قرآن سے دیکھ سکتے ہیں کہ نبی پاک کی کتنی اعلیٰ. مثال دے رہا ہوں. اب وہ کیا کرتا ہے؟ بس سے آگے بڑا مشکل ہے جی، میں وہاں پہ جاتا ہوں تو کام پہ جاتا ہوں تو یہ ہوتا ہے. کرتے 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 کیا ہوتا ہے؟ وہ اس امامے کو اتار دیتا ہے. یہ جب گیم ہو گئی بس سے. ایک اونچی جگہ سے اللہ نے پہنچایا، اونچی جگہ سے کیا کی؟ خودکشی کی، ہاتھ چھوڑ کے جم پاڑ کے پھر نیچے آ گیا. اس کی دعا اللہ نبی نے بتائی کہ اللہ تعالیٰ پناہ مانگتا ہوں تجھ سے، اللہ مجھے بچانا، یا کریم مجھے بچانا اس حالت سے. یہ بہت بڑی جو تعوذ ہوتی ہے نا، بہت بڑی استغاثہ سے اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیشنے کا اللہ کا ایک ہی ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اتنی بری حالت میں پہنچ گئے کہ سوائے اللہ سے پناہ مانگنے لگو اور کوئی ہے ہی نہیں تم بچ سکتے. جس طاقت کے سرنڈر ہو گئے نا، جس کی طاقت کے اندر تم آ گئے، یہ اتنا خبیث چیز ہے نفس و شیطان کہ اس سے تو صرف اللہ ہی سے پناہ مانگ سکتے ہیں، اور کچھ اور دنیا کی کوئی طاقت سے آپ کو بچا نہیں سکتے. تو جب آدمی اس حالت بگڑتا ہے تو اللہ کہتا ہے اتنی بری حالت ہے. نبی فرماتے ہیں کہ پناہ اس چیز سے کہ میں اچھے راستے پہ چلتے 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 الٹے پاؤں. حدیث کے لفظ ہیں جس طرح اللہ نے مجھے اتنا بلند رتبہ دیا تھا، اتنے درجے پہ پہنچایا تھا، مجھے اتنا اچھا مقام دیا تھا، کوئی نہیں کی حکمت کر رہا تھا. کرتے کرتے اللہ یہ کیا ہوا کہ ایک دم اللہ تعالیٰ مجھے بچا کے رکھنا ہے اس حالت سے. جب تو مجھے نیکی پہ رکھے تو اس پہ مجھے ترقی دینا، پیچھے نہ کر. تو یہ بہت بڑی وارننگ ہے. ہمیں اپنی زندگی کو ضرور دیکھنا چاہیے دوستوں. آج ہم ہیں، کل پتہ نہیں کو بتدریج ہمارے وسافے چلتے ہیں، کمزوری چلتی ہے. کوئی طاقت جو ہمیں بچا سکے، اور کوئی پتہ نہیں کس وقت شیطان کا داؤ چل جائے. کیونکہ اللہ نے اتنی بڑی مثال دی ہے شیطان کے داؤ کی، اتنی بڑی مثال سے دنیا کو بنایا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام ان کی بیوی کو بھگا دی اسے. آپ یہ دیکھیں اس قدر وہ جو چیز ہے شیطان، اتنی زبردست چیز ہے. اس کے کمزور سمجھے آدمی، لیکن چوا فائٹ ہے اس میں. انسان کمزور نہیں ہے. اللہ کا نبی مضبوط کر رہے ہیں خبردار اس مقام سے گرنا نہ جو مقام تمہیں دے دیا. بس اسے بڑے آئیں گے، فائدہ نہیں ہو رہا جی، کچھ بھی نہیں جی، چھوڑیں جی، بس جی نمازیں پڑھتے ہیں کیا فائدہ، نماز پہ گئے تو یہ نماز کرتے تو ہم نماز کی توفیق دی ہے، بندہ پھر بھاگ گئے پیچھے. کسی سنت کی توفیق دی ہے، اس کو پھر چھوڑ دیا. اس نے وہ بڑا خوش ہو رہا چھوڑ کے. میں نے بڑا تیر مارا ہے کیونکہ اس کو کنونس کیا ہے شیطان نے. یاد رکھنا، وہ کنونس کرتا ہے، اور جو کرنے والے اس کو بیوقوف نظر آتے ہیں. وہ بیوقوف نظر آتے ہیں کہ یہ تو غلط کام کر رہے ہیں، صحیح تو میں. کنونس کر جاتا ہے شیطان. تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کو
درجہ دے دیں. کسی نیکی کا ملنا وہ سمجھو کہ اللہ نے آپ کو درجہ اپ کیا ہے. یاد رکھیں, ایک نیکی کا ملنا, آپ چل رہے ہیں اور آپ کے منہ سے نکل گیا سبحان اللہ, تو آپ یہ سمجھ جائیں کہ اللہ نے اپنے فضل سے آپ کے درجے کو بلند کر دیا. وہیں نہیں ٹکے رہے آپ, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس نیکی کیسا ہے, وہ تو نیکی تو ایسا ہے جہاز میں بیٹھ گئے ایک دم اوپر آ گئے اس سے. ایک نیکی آپ نے کچھ کر لی, اس مقام پہ آپ نہیں رہے بلکہ کیا ہے, مقام سے اپ ہو گیا, بلند ہو گیا. تو وہ مقام کیا ہے, جب نیکی مل جائے تو مقام شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ تو نے میری زبان سے سبحان اللہ کیسے نکال دیا. کیونکہ کروڑوں انسان ایسے ہیں اسی زبان سے سیٹیاں مار رہے ہیں, گانے گا رہے ہیں, بحیت کر رہے ہیں, کوئی گالی دے رہے ہیں, کوئی کچھ کر رہا ہے, میری زبان سے ایک کلمہ کیسے آ گیا. بڑی بات ہے. اتنا سینس انسان کو ہر وقت ہونا چاہیے اپنے رب کے ساتھ. یاد رکھو یہ سبحان اللہ, الحمدللہ, ماشاء اللہ, یہ کم چیز ہے ماشاء اللہ کہنا. یہاں کیا نکلتا ہے, اللہ. میں وہ لفظ استعمال نہیں کر سکتا جو لوگ کہتے ہیں کہ بری بری باتیں زبان سے نکالتے ہیں. کسی بات میں نقصان ہوگا تو ایک گالی, وہ ہو گیا تو دوسری گالی, اسی بات ہوگی تو یہ گالی, کوئی اچھی چیز میں تو بکواس. ایسے ایسے فکرے نکلتے ہیں زبانوں سے لوگوں کے نا, یعنی کوئی نعمت ملی اس پر بھی نقصان ہے, اس پر بھی گالی ہی نکلتی ہے منہ سے. گالیوں کے رنگ بدل جاتے ہیں. جی ہماری سوسائٹی ہے یا نہیں ایسے؟ تو وہاں کیا ہے کہ اللہ پاک اس مقام پہ انسان کی زبان سے کوئی کلمہ نکال دے, کوئی نقصان ہو تو ان للہ و انا راجعون نکل گیا ہے, اللہ حول ولا قوت نکل جائے. یہ کب, یہ کیا ہوتا ہے, اللہ کا فضل ہے. اسی وقت سوچنے لگے اللہ اکبر, یہ جو کلمہ میں نے پڑھا ہے سبحان اللہ, اس کا تو یہ مقام ہے. اس سے تو ہم جب پڑھتے ہیں آپ کو کوئی چیز ملی, آپ نے کیا کہہ دیا, نام مانتے پر الحمدللہ, بالکل ہلکی سی بات ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ جس کے منہ سے میں الحمدللہ نکال لیتا ہوں اس کا عمل کا جو پرلہ ہے وہ بھر جاتا ہے. اب الحمدللہ کہنے کی عادت پڑنے کے بعد آدمی گالیاں دینے لگے, فلاں بکواس منہ سے نکالنے لگے, تو کتنا درجہ نیچے آ گیا. تو اللہ کے نبی نے یہ ہمیں دعا سکھائی کہ بھائی دیکھو جب ایسی بات ہو تو تعوذ اللہ سے مانگ دیجیے, اللہ تعالیٰ معاف کرنا. کہ میں جس مقام پہ تم مجھے لے کے جا رہا ہے معافی چاہتا ہوں, اللہ مجھے بچانا کہ میں پلٹ جاؤں. مطلب کیا ہے کہ وہ آدمی پیچھے جا سکتا ہے. آج نماز میں کھڑا ہے, کل وہ پبوں میں جا سکتا ہے, ڈانس میں جا سکتا ہے. اور میں دیکھے ہیں دنیا کے اندر جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ پبوں سے نکال کے ذکروں میں لا سکتا ہے, تو ذکروں سے نکال کے پیچھے میں لے جا سکتا ہے. طاقت اسی کی ہے. جب لا رہا ہے کسی نیک جگہ پر, مسجد پہ لا رہا ہے, اچھا خیال ڈال رہا ہے, کسی مجلس میں لے کے جا رہا ہے, تو باغ باغ ہو جائیں کہ میرے تو طاقت ہی نہیں ہے, تیرا فضل کتنا زبردست ہے. کروڑ انسان محروم ہے چیز سے کہ جس کا انعام یہ ہے. اتنا بڑا انعام, اللہ بڑا مانگتا ہوں واپس چلا جاؤں. اور پھر دوسرا جو فکر ہے بڑا زبردست ہے اس حدیث کا, اور دین کے کسی فتنے میں مبتلا ہو جاؤں. اللہ سزا ہوئی کہ جب انسان کو کوئی مقام دیتا ہے, سنت پہ عمل کر رہا ہے, پیچھے چلا گیا, چھوٹی چھوٹی بات, چھوٹی نہیں ہے بات. ایک امامے کو سر سے اتار دینا یہ بہت بڑا. جب اس نے پہن لیا تو سمجھو اللہ نے مجھ پہ فضل کیا ہے, اتار دیا اللہ نے مجھ پہ عذاب کیا ہے. یہ تو مزہ چیز ہے. اس عمل تک مجھے لے کے ہی نہ آتا, کروڑوں انسان نے لیا. میں امامے کی بات کر رہا ہوں کہ بہت بڑی چیز. اس امام کی ہر نیکی کو دیکھیں, ہر نیکی کی اسٹیٹس ہے, جو نیکی بھی ہے. اتفاق سے آپ کسی مجلس میں آ کے بیٹھ گئے, ذکر ہو رہا تھا, اتفاق سے چلتے تھے آپ بیٹھ گئے, فوراً سمجھیں کہ اللہ نے ٹریپ کر لیا مجھے, الحمدللہ شیطان سے بچا کے اس مجلس میں جائے, وہیں بیٹھے بیٹھے کہیں اللہ تیرے فضل ہے, تیرا انعام ہے, تیرا کرم ہے, انشاءاللہ اس مسجد میں پھر بھی آؤں. فرق پڑ گیا. کوئی احسان ہے کسی پہ, مجھے بتائیں کسی مجلس میں کوئی احسان کر رہے ہیں, یہ تو اس کا فضل. کیوں ہمیں پتہ نہیں ہے کہ انعام کیا ہے اس کا, کتنا اللہ کرام فرما رہے ہیں اس کا. تو جب سزا کیا ہوتی ہے, پھر ایک انعام کے بعد پیچھے جاتے, سزا کیا ہے بتائیے کہ کسی دینی فتنے میں مبتلا نہ فرما دینا. پھر فتنے تو بڑے بڑے فتنے ہیں دوستو, بڑے بڑے فتنے ہیں. میں آپ کو کیا بتاؤں, بڑے بڑے بزرگ جو ہے پھنس گئے فتنوں میں, عورتوں کے پیچھے لگ گئے, بڑے بڑے مقام کے بزرگ, زمین سے آسمان سے زمین پہ اللہ پاک نے ان کو گرا دیا. اتنا خوف ہونا چاہیے آدمی کو, جتنا بلند اللہ مقام دے
اسی قدر کانپنا شروع کر دے انسان، اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہ ہو میرے پاس سے پھر چھین جائے، میں مر نہ جاؤں، یہ کیا ہونا ہو. کیونکہ اس کے بعد کیا ہے، جب کسی سنت کو ترک کیا یا اسی وقت آتے ہیں، حالانکہ کسی انعام کو ترک کیا، کسی چیز کو اس نے ترک کیا، تیار ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کہے گا اب تمہیں کسی ایسے فتنے میں ڈالوں گا کہ تیرا جو یہ ایمان ہے نا، جو چیزیں ہیں وہ مرتے وقت پتہ لگ جائے گا کہ میرے اصول کیسے تھے اور میری دھمکیاں کیسی تھیں. کیا کہ میں تو سمجھائی تھی بات. ٹھیک. تو اسی طرح بزرگان دین نے بڑی خوبصورت بات لکھی، سمجھ گئے آج سمجھ بات. اب کسی چیز میں اب یہ کہ ہم تو ذکر کرنے والے لوگ ہیں الحمدللہ، تو ذکر کے اندر تو جتنا اعلیٰ مقام ہوتا انسان اس کو دیتا ہے، اللہ دیتا ہے. کس لحاظ سے؟ اس کی کیپیسٹی نہیں ہے، کیپیسٹی نہیں، اس کے فضل سے ملتا ہے. ظاہر ہے یہ اللہ کا ذکر کرنا جو ہے اتنا بڑا مقام ہے، اتنا بڑا انعام ہے جس کا تناسب آپ خود کر سکتے ہیں کہ چھانٹ کے دیکھ لیں، کروڑوں اربوں لوگ اللہ کو ماننے والے لوگ ذکر سے ناویل ہیں، ایک دو نہیں. تو اس میں کسی انسان کو اللہ کے ذکر کرنے کی توفیق مل جائے تو وہ آپ سوچیں کہ کتنا بڑا انعام دے دیا، اور پھر اس پہ وسوسے کا زور چل جائے. اللہ ہڈی رہے آپ تیار ہیں کہ اس چیز سے بچنے کے لیے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ اتنا بڑا تو نے اتنے کروڑوں انسانوں میں سے تو نے مجھے، میں تو تھا ہی نہیں اس قابل، تو نے مجھے اپنے فضل سے چنا ہے، تو اب میں کس طرح اس عمل سے پیچھے جا سکتا ہوں. دن رات فکر یہ ہو کہ کوئی وسوسہ، کوئی شیطانی خیالات، کوئی رکاوٹ بھی مجھے اس عمل سے روک نہیں سکتی. مولا بزرگان دین فرماتے ہیں کہ ذکر جب انسان کرتا ہے، اب میں ذکر کی بات پہ آتا ہوں کہ ہم تو ذکر سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ذکر کرتے کرتے کہیں پیچھے حالت میں جانا شروع ہو جائے. حدیث کے مفہوم سے کہ اللہ نے ذکر تو دے دیا نا، اب وسوسے تو آتے ہوں گے، آتے بھی ہیں، خیالات بھی آتے ہیں، رکاوٹیں بھی آتی ہیں، پریشانی، شیطان بہت طریقوں سے آتا ہے انسان کے پاس. تو ہمارا کیا کام ہے؟ سننے کی. ذکر کتنی بڑی چیز ہے، یہ میں بزرگان دین کے حوال، آپ کے عارفین کے حوال پیش کرتا ہوں. سننے کہ ذکر کیا چیز ہے. ابھی ہم اس کی اہمیت ہی بتا دیں. ہم بڑے آرام سے، بڑا جی دل نہیں لگتا ہمارا تو ذکر، طبیعت نہیں کر رہی جناب، یہ چیز ہے فلاں، چھوٹے چھوٹے بہانوں سے مسجد سے چھوڑ جاتے ہیں، ذکر کو چھوڑ جاتے ہیں. ان کو پتہ نہیں کہ کس فتنے میں داخل ہو چکے ہیں، وہ ان کو پتہ نہیں. جتنی بھی چیزیں ہیں ان کے پاس جس سے وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت اونچے ہیں، وہ ساری آرٹیفیشل ہو جاتی ہیں. اللہ کے اختیار میں ساری چیزیں، یاد رکھیں. اس کے لیے کوئی قانون نہیں ہے، جو پسند کرے گا وہی چیز افضل ہو سکتی ہے. حدیث بتا رہی نا کہ وہ اتنے بڑے فتنے مبتلا کر دیے جاتے ہیں، ان کی باقی چیزوں کے سہارے بنے ہوتے ہیں. ان کو یہ نہیں پتا کہ تم کتنے بڑے انعام سے تم نیچے پیچھے سلپ ہوئے ہو اور تم نے شیطان کا کہنا مانا ہے. تو یہ ساری دل نہیں کر رہا، فلاں نہیں کر رہا، یہ نہیں ہو رہا، چھوڑ دو یہ وہ نہیں، سمجھ جانا کہ کیا ہو رہا ہے، شیطان کام خراب کر رہا ہے، کام خراب کر رہا ہے. جب ایسے خیالات ہیں تو سوچو. بزرگان دین کہتے ہیں کہ جس وقت انعام، جب اللہ کا کوئی بندہ ذکر کرتا ہے تو بالفور اس پر 3 انعامات نازل ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے اس کے مقام پر. عارفین کے قول ہے. نمبر 1 اللہ اکبر. پہلی چیز جو ذکر کرنے والے کو ملتی ہے، چیز اتنی بڑی چیز ہے کہ جس کا آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا، وہ یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام وہ شخص لینا شروع کر دے. یہ اتنی بڑی سعادت ہے، اتنا بڑا انعام ہے، اتنا بڑا اللہ کا فضل ہے. کیوں کہتے ہیں کہ کمپیئر کرو ذرا. یہ جو ذکر ہے اللہ کی پوری کائنات کرتی ہے، ملائک کرتے ہیں. جن ملائک کو ہم جانتے ہی نہیں، چھوٹے بوڑھے سارے، آسمان زمین سب اللہ کا ذکر کرتی ہے. اور انسان کو جو ہے وہ ناپاک زبان، ناپاک جسم، ناپاک خیالات، ناپاک، اتنا کوئی ہے ہی نہیں انسان کی حیثیت، کوئی ہے ہی نہیں حیثیت انسان کی. اس حیثیت کے اندر اللہ کا پاک نام اس سے زبان سے، اس کے جواہرہ سے، اس کی زبان اور قلب سے جاری ہو جائے تو فرمائے اس سے بڑا اللہ کا انعام کوئی ہے ہی نہیں اس شخص. اس کے بعد اگر آدمی کوئی ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ مجھے ذکر کا انعام کیا ہے، انعام بتائیں،
تھانوی رحمۃ اللہ کے قول جاتا ہے کہ ہم سے کسی مرید نے پوچھا کہ حضرت ذکر تو کر رہا ہوں ذکر کا فائدہ نہیں ہو رہا. تو آپ جوش کے ساتھ چہرہ سرخ ہو گیا اور کھڑے ہو کہ کیا بات کر رہے ہو تم کہ ذکر کرو اور ذکر کا فائدہ نہیں. انسان تو کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ کا نام لینا ہی کوئی کم ہے تیرے لیے؟ یہ کم فائدہ تو تیرے زبان پہ اللہ نے اپنا نام جاری کر دیا. اور یہاں تو کسی جھوٹے خدا کا نام مالا جپ رہا ہوتا, کسی جھوٹے خدا کا نام لے رہا ہوتا, کسی ایسی کلمات تیرے زبان پہ جاری ہوتے تو وہ سوچ. یہ تو ظاہر بالکل اللہ کا فضل ہے کہ اتنی گندی ناپاک حالت کے باوجود بھی اللہ پاک نے تجھے اپنا نام لینے کی توفیق فرما دی. تو ذکر کرنے والے کا سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ اس کو پوری دنیا سے اللہ پاک نے الگ کر دیا, ناپاک لوگوں سے, اور اس کے پورے وجود کو اللہ نے اپنے نام سے پاک کر دیا. بہت بڑا نام بتایا, اللہ کا ذکر ہے بالکل مختلف کر دیا اللہ کو. اور دوسرا نام فرماتے ہیں کہ اس کا دوسرا نام سنیں کہ جب اللہ کا ذکر انسان کرتا ہے اللہ اکبر, کیونکہ اس نے میرا نام لیا ہے میری نسبت کی وجہ سے. سبحان اللہ, اللہ کہتا ہے کیونکہ میرے ساتھ نسبت ہو گئی, اس نے مجھے یاد کیا ہے, اس نسبت کی وجہ سے میری ساری مخلوق اس کو پہچاننے لگی ہے اور اس کا مذکور بن گیا ہے. یعنی ساری مخلوق اب اس کو یاد کرتی ہے, اس کو پہچانتی ہے. جس کو کل انسان گالی دیتے تھے, دھکا مارتے تھے, پوچھتے نہیں تھے, جس کی وقت نہیں تھی, برے برے حالات تھے انسان کے, منٹ میں کیا ہوا جس اللہ نے اس کو توفیق دی تو کیا ہوا, اللہ کو یاد کرنے کی وجہ سے اس نسبت سے ساری مخلوق اس کو پہچان لگی کہ یہ اللہ کا یاد کرنے والا بندہ ہے, اور پوری کائنات میں وہ ان کا مذکور بن گیا. یہ کیفیت ہے جو ہم نہیں دیکھ سکتے اللہ کا ذکر کرنے والوں کی. تیسرا نام تو بہت نہیں, اللہ والے نے محسوس کے بتا رہے ہیں کہ پاگل سوچ کے بات کیا کرو کہ ذکر تم سمجھتے ہو. تیسرا نام, یہ ساری حدیثیں ہیں کہ تیسرا نام سنو کیا زبردست کہ تیرا ذکر کرنے والے سے اللہ پاک اعلان کرتا ہے کہ یہ میرا ذکر کر رہا ہے, تو اپنی مجلس خاص میں تیرا ذکر شروع کر دیتا ہے. اور مذکور ہو جاتا ہے اس کا. سبحان اللہ, اس کو یاد کر رہا ہے. اب یہ سوچیں, اللہ اس کو یاد کر فرماتے ہیں کہ جب یہ تین پوزیشن انسان کی ملتی ہیں تو تمام خوبیاں, تمام کمالات, تمام رحمتیں, تمام انعامات, تمام مقامات, تمام درجات مکمل طور پر اس کو عطا کرنا شروع کر دیتا ہوں. یہ ہے اللہ کا ذکر. تو جب اللہ کا ذکر انسان کو نصیب ہو جائے, اس کے بعد کہ جی دل نہیں کر رہا جناب, بس آ رہے ہیں, بس سمجھو کہ وہ حدیث میں جو آپ کو پہلے سنائی ہے اس کا خیال رکھیں. تصور بھی آدمی نہیں کر سکتا کہ اللہ آگے لے گیا اور ہم پیچھے چلے جائیں. نہیں, ہمیں اس سے آگے نکلنا ہے, اللہ سے پوری خوبیاں حاصل کرنی. کس طرح کہ جب اللہ ذکر دے دے, سمجھ آئے کہ بات, ذکر دے دے اور ذکر میں بڑھنا شروع ہو جائیں, تو اسی طرح ہمیں احتیاط اب کیا کرنی پڑے گی کہ ہم اسی قدر, اس کی قدر اتنی کریں کہ اب ہمارا کام یہ ہو گیا کہ ہم ایک تو اللہ کا نام لے رہے ہیں, اتنا پاک نام ہمارے وجود میں جا رہا ہے, ہمارے جسم سارے پاک ہو رہے ہیں. نمبر 2, پوری کائنات مجھے پہچان رہی ہے, کوئی اللہ ولی کہہ رہا ہے, کوئی دوست کہہ رہا ہے, سب میرے جاننے والے ہو گئے پوری کائنات میں. نمبر 3, اللہ کہہ رہا ہے کہ تو دل میں یاد کرے گا, میں دل میں یاد کروں گا, تو مجمع میں یاد کرے گا, مجھ سے بہتر مجمع میں تجھے یاد کروں گا. کہ جب میرا یہ مقام ہو گیا, مثال کے طور پہ ایک تھا کانسٹیبل, اس کو لگ گئے 2 پہ وہ ہو گیا, یہاں کی مجھے نہیں پتا پولیس کی کیا درجات ہوتے ہیں, اے ایس آئی ہو گیا, انسپیکٹر ہو گیا, سمجھے نا, اس کو درجہ بلند ہو گیا. تو جب کانسٹیبل تھا تو ڈب شب مار دیتا تھا نا ادھر, لیکن جب وہ انسپیکٹر بنا تو تھوڑا اس کو احتیاط آ گئی بات کرنے میں بھی, اپنے عہدے پہ بھی, اور اپنے اس پہ ڈیوٹی پر بھی, جتنی اس میں نہیں تھی اس میں تھی. تو جب ہمارا مقامات اتنا ہو گئے, اتنے بلند ہو گئے ذکر کرنے سے, تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ وہ سب سے بڑا نالائق اور پست انسان ہوگا
گھٹیا انسان ہوگا جو آخرت میں سب سے زیادہ پچھتائے گا اس حالت میں کہ مجھے اتنا بڑا مقام دیا اور اس مقام کے ساتھ میں کھیلتا رہا، کہ مجھے انسپیکٹر بنا دیا اور میں وہی حرکتیں کرتا رہا، مجھے انسپیکٹر بنا دیا اور میں کانسٹیبل والی حرکتیں کرتا رہا، میں چھوٹی حرکتیں کرتا رہا، سولجر والی حرکتیں کرتا رہا. کتنے افسوس کی بات تھی کہ مجھے نوکری سے نکال دیا. نکال دیں گے نہیں نکال دیں گے، چھٹی کر دیں گے کہ بدتمیز عقل ہی نہیں تو ہے کیا، تو وہی ویسے کی ویسے اس کا جناب واپس لیا اس پوسٹ کو. تو اللہ تعالیٰ کہ میں تو اتنے مقام بنوں گا تو سمجھے ہی نہیں کہ 3 درجات اتنے بڑے دکھائے ہیں اور تو اس کو معمولی سمجھتا رہا، کبھی وسوسے کے چکر میں کچھ. اور تیرا تو اب مقام اتنا بلند ہو گیا ہے، ذکر کرنے والے سن لیں، اتنا ہو گیا ہے کہ تیری کوئی بھی نافرمانی اور گناہ اللہ کے دربار میں برداشت ہو ہی نہیں سکتا. کیونکہ یہ سب کچھ جو ہوا ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ سب کچھ جو ہے تیرے اندر کوئی حیثیت نہیں تھی، تو گندا ناپاک انسان تھا، تیری زبان میں کہتا یہ جتنا کچھ ہوا ہے تو میرا سلیکشن ہے، میں نے تم نے سلیکٹ کیا ہے. سلیکشن کا دوسرا سے ہے کہ میرا فضل تھا، تو میں تو اپنے فضل پہ تو جو چنا تھا، اور تو بدتمیز ابھی تک وہی کام کر رہا ہے، وہی بے ایمانی ہے، وہی جھوٹی اڈے ہیں، وہی خرافت ہیں، وہی تیرا جھوٹ بولنا، وہی تیری غیبتیں، وہی بے پردگی ہیں، وہی حرام کاری ہیں، وہی چکر میں کمزور فلاں اور یہ کرنا، ابھی تک تو وہیں پھنسا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی سزا بھی بہت زبردست شدید العقاب ہے. تو کہاں اتنا بڑا مقام ہے الحمدللہ تعالیٰ دے رہے ہیں ذکر سے. بات سمجھ دوست، ایسا ہے. تو اب یہ ہے کہ الحمدللہ اب کی اللہ پاک نے ہمیں اپنے نام کے ساتھ، ٹھیک ہے نا. تو اب ہم اور کیا ہونا چاہیے، اب ہونا چاہیے کسی مجلس نہ دیکھیں، اب آپ خود دیکھ لیں. میں ویسے آپ کو سوال کرتا ہوں، دھیان بات آ رہی ہے. اب یہ کم معمولی بات ہے کہ ہم ایک کمرے میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتے تھے، ٹھیک ہے نا. دھکے سے جگہ مل گئی تھی نا ذکریہ میں، آپ تو تھے ہی نہیں، مجھے دھکے پڑے تھے. اللہ نے کیا دیا ہمیں، ذکر مسجد دے دی. پھر آپ بھی چپنے لگے آہستہ آہستہ میرے ساتھ ساتھ. اس وقت تو کوئی بھی نہیں ہے، اکیلے تھے نا میں، ٹھیک ہے نا. لوگ تو خوش تھے ختم ہو گئے، اللہ کا نام کوئی بند ہو سکتا ہے. وہاں بیٹھ گیا. اب کیا ہوا، میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں. یہ اخلاص تھا، اللہ کے نام سے محبت تھی، اور یہ ڈر تھا کہ اللہ نے یہ انعام دیا، پیچھے نہیں جانا، آگے بڑھنا ہے. مجھے اتنا پتا تھا کہ اللہ کا ذکر کسی جگہوں کا محتاج نہیں ہے. اور میں ہمیشہ ایک ڈائلاگ کہتا تھا کہ مجھے تو سڑک کا کنارہ ملے گا تب بھی ذکر کروں گا. لوگوں کو پتا ہے جتنے خاص لفظ تھا. اس مسجد نے منع کر دیا، میں کہوں اس سے کوئی تعلق نہیں میرا، مجھے صرف اللہ کو یاد کرنے کا تعلق ہے. اگر مجھے ذکر کا کنارہ ملے گا وہاں بیٹھ جاؤں گا، اور جس نے شامل ہونا وہ آ جائے گا، مل جائے گا میرے ساتھ. مجھے کیا ضرورت ہے آنے کی. جس کو اللہ سے محبت ہوگی، دیکھیں شہد آپ رکھ دیں، جس مکھی کو شہد سے محبت ہوگی خود ہی آ جائے گی. آتی ہی نہیں آتی، یا آپ لاتے ہیں مکھی کو؟ نہیں، مکھی خود آتی ہے، شہد پہ بیٹھ جاتی ہے. تو اللہ کے نام سے جس کو پیار ہوگا خود میرے ساتھ چمٹ جائے گا. مجھے دعوت دینے کی ضرورت ہی کیا ہے اس کی، کہ میرا تو نہیں ہے. نام کس کا ہے، کہاں پہ وہ نام، دل کے اندر ہے. اس دل میں جو محبت اللہ کی ہے، وہ شیرہ، وہ سویٹنس اس کو کھینچتی ہے. سبحان اللہ، کیونکہ اس کے دل میں اللہ کی محبت ہے. تو مجھے کیا ضرورت ہے، تو آ جاتا فلاں آ جاتا، تو نہ آتا تو چلا گیا، تو کیوں آئے گا، فلاں آئے گا. I don't bother for this. میں مسجد میں بیٹھ گیا، وہی ہے. اللہ نے جس کو دل میں محبت تھی خود ہی جمع ہونے شروع ہو. جو جن کے دل میں محبت نہیں تھوڑی دیر بیٹھ کے بھاگ جاتے ہیں، ادھر نکل گئے ادھر نکل گئے، اس شیطانی میں چلے گئے. یہ تو ہے ہی گیم اللہ تعالیٰ کی محبت کی بات ہے. بات سمجھ آئی؟ اچھا، وہاں بیٹھے محبت تھی نا. اللہ یہ تو شہر ہے نا، بڑھتا ہے نا. اللہ نے اٹھا کے کہا اس مسجد میں آ جاؤ. بڑی خواہش تھی، میں دل کرتا تھا. آج میں سوچ رہا تھا کہ مجھے پتہ نہیں کیا محبت تھی کہ جمعے کو کہیں میں بیٹھ کے ذکر کروں. اور جیسی جمعہ آتا تھا میرے دل میں ایک عجیب کیفیت گزرتی تھی، ہلچل سے آتا تھا. میں بیکاری تو میں کچھ جگہ ہو، میں جمعے پہ ذکر کرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ جمعے کو جگہ دے دے. اللہ نے جمعے میں ایسی جگہ دے دی کہ خانقاہی بنا دے. ابھی دوسرا دن تھا، وہ دو لیاز صاحب بھی آئے، ساتھ صاحب آپ سے بات کرنی یہ جگہ لے لیں، آپ ہی چلائیں. اللہ تعالیٰ اتنا کم کر دیا، آپ ہی چلائیں، آپ ہی کی مسجد ہے، ہمیں تو اتنی جگہ دے دیں کونے میں ہم بیٹھ کے ذکر کر سکیں. دوسرے دن تو کیا مطلب، دوسری کی، اس کے بعد دیکھو تیسری مسجد میں آ گیا، وہاں بھی چل گیا، چوتھی میں آ گیا. اب تو یہ ہے کہ خود کھینچنا پڑا پیچھے، اتنی جگہ اجازت بھی نہیں ہے اور اتنی جان بھی نہیں، مطلب ٹائم بھی نہیں ہے الحمدللہ. تو اب اس سے نکالا اللہ تعالیٰ نے. اب ذرا کان کھول کے سن لیں.
آپ محبت کرتے رہے اللہ بھی آپ سے محبت کرتا رہا. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تو نے مجھے یاد کیا میں بھی تجھے یاد کرتا رہا. یہی ہوا نا آپ کے ساتھ. بڑھتے گئے نہیں بڑھتے گئے. اب پیچھے بھاگیں گے آگے جائیں گے؟ نہیں، اس کا جواب دیں پہلے. مجھے لگتا ہے پیچھے جا رہے ہیں آپ. 1 2 3 گننا شروع. کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مجھے اتنی محبت ہے. اب میرا دل کرتا ہے کہ اس مانچسٹر سے نکال، اس سے بولٹر سے نکال کے اب میں تجھے پوری دنیا میں تیری جماعت کو گھماؤں. بڑے سبحان اللہ. اور کتنا بدتمیز آدمی ہوگا، کتنا بدتمیز آدمی ہوگا کہ اللہ اہتمام کرے ہمیں باہر سیر کرانے کا اور ہم نہ جائیں. وہی حدیث سنا دی میں نے. ہمیں باہر لے جانا، دوسری مسجد میں گھسنے دیتے تھے آپ کو، یہاں نہیں گھسنے دیتے تھے آپ. دوسری مسجد میں آپ کو کہاں گھسنے دیں گی؟ وہاں آپ کے نام کے چرچے ہوں، ذکر کی مجلس کی تعریفیں ہوں، جماعت کی تعریف ہو، آپ کی عزت بڑھے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ کون کرا رہا ہے؟ ذالک فضل اللہ. کوئی کمال تھا آپ نے، بہت اونچے آدمی ہیں آپ، یا بہت دیندار آدمی ہیں. ہمیں تو پتہ ہے اپنی حیثیت کا ہم ہیں کیا. دیکھیے وہاں کیا جا رہا ہے؟ سبحان اللہ، یہ جماعت آئی ہے جناب، دیکھیں کتنی بڑی جماعت ہے، کتنی نیک آدمی. یہ کون کروا رہا ہے؟ تو جب مخلوق سے اللہ تعریف کراتا ہے تو یقیناً چھوٹا آدمی نہیں ہوتا، وہ سارے اللہ کے ولی ہوتے ہیں. میں آپ کو بتا رہا. اب اللہ تو آگے لے کے جا رہا ہے، ہم اس قوم کی طرح نہیں جی آپ جانے آپ کی قوم جانے. یہ کہنے والے ہیں آپ. تعجب تو یہ ہوگا مجھے کہ جب کہیں ذکر ہو رہا ہو اور شیخ کہہ رہا ہو کہ فلاں مقام پہ ذکر ہے، اور وہ آدمی پیچھے بیٹھا ہو اپنے گھر میں، دکان پہ بیٹھا ہو، ٹیکسی چلا رہا ہو، کاروبار چلا رہا ہو، کیا اس میں اس کی برکت ہوگی اس آدمی کہ نسبت رکھتا ہے وہ اس آدمی سے جس کو اللہ نے سلیکٹ کیا ہے، جس جماعت کو، جس انسان کو اپنے خاص بندوں میں 3 نعمات آپ کو بتائے میں نے، اور ان کو لے کے چلا ہے دنیا کے اندر. ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس جگہ سے نکالتے باہر بھی لے جائے انٹرنیشنل. تو کیا میں اکیلا جاؤں گا؟ آپ جائیں گے نہیں جائیں گے؟ تو نہ جاؤ، مجھے خود تکلیف نہیں ہے. یہ ساری رسپانسبلٹی آپ کو اللہ کی ہے. یہ تو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں بینگ شیخ کہ آپ کی پوزیشن کیا ہے. جیسے جیسے اس فیلڈ میں آپ پیچھے ہٹیں گے، میں حدیث سنائیے، اللہ کے عذاب اور فتنے آنے شروع ہو جائیں گے. اور جیسے جیسے آپ آگے بڑھتے چلے جائیں گے اللہ کی رحمتیں، فضل، درجات اور کمالات آنا شروع ہو جائیں گے. اب گھر بیٹھ جاؤ، آؤ نہ جاؤ، میں کسی کو بلاتا ہوں؟ میں نے کسی انویٹیشن دی ہے یا میں کسی کنڈی گھڑکائی یا کسی مجلس میں نے کہا بھائی صاحب وہاں ذکر آپ آئیں؟ کہاں کسی کو نہیں کہا نا. وہ دیکھو بروڈ فیلڈ سے آدمی آئے بیٹھے بےچارے وہ پیچھے، پہلے تو ان کو پہچانتے تھے، ان کی شکل ملتی ہے کسی اور سے بولتے ہیں، ان کو وہی سمجھتا رہا. لیکن پتہ چلا کہ بھائی بریڈ فورڈ کے آدمی ماشاء اللہ. کون لایا؟ ذالک فضل اللہ یؤتی کیا دیر جو. تو جب اللہ کی محبت بڑھتی ہے اس کی نشانی یہی ہے. تو مکھی کی طرح شہد پہ مکھی بڑھتی ہے نا، جیسے نشانی یہی ہے کہ شاید یہ مکھی جو ہے عاشق شہد کی. سبحان اللہ. اللہ کے ذکر سے جس کو محبت بڑھ جاتی ہے، لاکھ وسوسے ہیں آتے رہے وسوسے، کیا وہ بند نہیں ہوں گے؟ اس چیز کا انتظار نہ کرے کہ وسوسے نہیں آئیں گے، شیطان نہیں آئے گا، مجھے پیچھے نہیں ہٹائے گا، مجھے کمزور نہیں کرے گا، مجھے روکے گا نہیں، میری طاقت ختم ہو جائے گی، مجھے اچھا نہیں لگے گا. یہ سب کچھ ہونے لگتے ہیں لیکن ذکر نہیں چھوڑتا، اپنے شیخ کی مجلس نہیں چھوڑتا. مروں گا تو بیٹھے بیٹھے میں ہی مر جاؤں گا، لیکن وہاں سے جاؤں گا نہیں. یہ ہے یقین پکا. آئیں گے وسوسے، آئیں گے خیالات، آئیں گے رکاوٹیں آئیں گی، سب کچھ آئیں گے. یہ سارے حساب ہوں گے اس کے اللہ تعالیٰ کے. نہیں سمجھے بات؟ تو اب جائیں یا نہ جائیں، آئیں یا نہ آئیں، یہ تو آپ کی مرضی ہے. لیکن میں مثال دی ہے آپ کو کہ اس طرح اللہ بلند کرتا ہے کہ پہلے مسجد نہیں تھی، پھر مسجد دی، پھر 2 3 4 جب سچ بالکل بھر گیا بولٹر، کہتا آؤ تمہیں آگے کی سیر کراتا ہوں. اب اتنی مسجدیں ہو گئی ہیں کہ اگلی دسمبر تک ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں کیا جانے کا. پوری دنیا سے ہر روز ایک مسجد کا جناب بڑی مہربان، وہی جو دھکے دیتے تھے جناب تشریف لائیں، بڑی مہربانی ہوگی، آپ آئیں ہمارے یہاں ذکر کریں. میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. اب میں کہتا ہوں ٹائم ہی نہیں ہے جی، خدا کے واسطے کوئی ٹائم نکالیں. اب منتیں کرنے لگے ہیں. اب جب یہ پورا ملک بڑھ جائے گا تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ پھر انشاءاللہ انٹرنیشنل نکالے گا. چلیں گے یا کہیں گے آپ جانے آپ کی قوم جانے؟ ہیں باتیں سمجھ آ رہی ہیں؟ جانے کا فائدہ کس کا، مجھے یا آپ کو؟ اللہ نے آپ کو چنا ہے، مجھے چنا. سمجھ آ رہی بات؟ بیٹھو گا، مجھ تو پتہ نہیں، کھاؤ حلوے کھاؤ، پراٹھے کھاؤ، ٹیکسی چلاؤ، باجے بجاؤ، جو چاہے کرتے رہو، لیکن فرق ہے. اللہ قرآن بتاتا ہے کہ فرق ہے.
جب میرے نبی کو اپنی جماعت کو بلاتا تھا اس میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے تھے جو پیچھے سے کھسک جاتے تھے، کچھ ایسے لوگ ہوتے تھے جو بہانے کرنے لگتے تھے، اور کچھ ایسے لوگ ہوتے تھے کہ جہاں بلائیں گے ہم جائیں گے. آپ تو قرآن پڑھتے ہیں، آپ دیکھ لیں سب آپ کے سامنے اس کے. اب آپ بہانے بنائیں، دکانوں بیٹھ جائیں، جم جائیں، ادھر سے دوسرے بس اللہ تعالیٰ کا عذاب آ رہا ہے، کہتا فتنہ میں ڈال دوں گا، تجھے پتہ لگ جائے گا. یا تو بڑھتے چلے جاؤ کہ دنیا بے ثباتی چیز ہے، خواب ہے. اللہ ہمارے درجات کو بلند کرنا چاہ رہا ہے. وہ ایک مسجد میں ہمارے سجدہ نہیں چاہتا، اب وہ پوری مسجدوں میں سجدہ چاہتا ہے. سبحان اللہ، کتنی مسجدوں میں ہم نے سجدے کیے، جا کے نمازوں پڑھا ہے، مغرب پڑھی، عشاء پڑھی، مغرب پڑھی، عصر پڑھی، کہاں کہاں پڑھوا رہا ہے اللہ تعالیٰ. کیسے کیسے اماموں سے واسطہ ہے، کیسی کیسی جگہوں پہ لے جا رہا ہے، کیسے کیسے مزے آ رہے ہیں الحمدللہ، اور کیسے کیسے سفر کراتا ہے، سفر کراتا ہے، لے کے جاتا ہے، رات کو واپس لاتا ہے، صبح پھر ذکر کراتا ہے. یہ کیا انعام ہے اللہ تعالیٰ، اس کو تو بالکل جنت ہی جنت. سبحان اللہ، خالی جنت میں گھوم رہے ہیں. تو کتنے بے قدرے لوگ ہوں گے وہ جس کو تماشا سمجھتے ہیں، فضول باتیں سمجھتے ہیں. یہ سب ایسے کرتے پھرتے ہیں، کدھر گئے، چال ادھر گئے، جن کے احساس میں بھی نہیں. الحمدللہ یہ کیا چیز ہے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. بولے سبحان اللہ. آج کا دیکھا کتنا اللہ پاک نے کرم کیا ہے. وہ سب اللہ کو اینڈ میں کہتا ہے، یہ پوری حدیثوں کو لازم اینڈ میں کہتا ہے کہ اس میں تیرا کمال ہی نہیں، تو ناپاک بیکار کی زبان، میں جانتا ہوں تیرے حالات کو، تو اب بھی جو ہے میں تو جانتا ہوں یہ سب کچھ اتنا تجھے مقام دے رہا ہوں. کیا چیز ہے؟ میرا فضل ہے. آج تجھے سنا ہے، کل تیرے پڑوسی کو سن سکتا ہوں، تیرے دشمن میں لے آؤں گا، تیرے صافی اتار دوں گا، داڑھی کٹا کے دوسرے آدمی کو لے آؤں گا. میری کیا ایسے انسان کروں گا جس میں ایمان بھی نہیں ہے، جانتے ہیں مسلمان کو تیرے ساتھ بٹھا دوں گا. اس کو جس کو کل کافر کہتے تھے، کرسچن کہتے تھے، فلاں کہتے ہیں، میری مرضی ہے، بٹھا کے پھر اس مجلس میں لے آؤں، داڑھی بڑھا دوں، امام پہنا کے اللہ کا ذکر تیرے ساتھ کرا دوں. اس کو یہ کیا چیز ہے نہیں. مندروں میں جانے والے لوگ بھی ہیں، گرجے میں جانے والے سب لوگ یہاں بیٹھے ہیں، آپ کے سامنے ہی ہیں. کون لاتا ہے؟ اور ایسے لوگ ہیں جو گناہ گار تھے، اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، حالات پتہ تھا، اللہ نے ان کو بھی ایمان دے دیا. تو تین چیزیں ملی کہ جب اللہ ترقی دے رہا ہو اپنے ایمان پر اور بلند کر رہا ہو اپنی نیکیوں کے ساتھ، سمجھے نا، تو پھر کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ کوئی کم اپنے آپ کو سمجھ جانا چاہیے اور گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے. جہاں گناہ ہو جائے فوراً استغفار کرے، اللہ سے معافی مانگے کہ اللہ تعالیٰ یہ مجھ سے کیوں ہو گیا. کسی گناہ کو چھوٹا نہ سمجھے، کیوں ایسا نہ ہو اللہ پھر درجے سے نیچے گرا دے. انسان کوئی انعام دے رہا ہے، کسی نیکی بلند کر رہا ہے، اس کو شکر کے ساتھ قبول کرتا چلا جائے اور قائم ہو جائے اس نیکی پر کہ اب اس کو میں کبھی نہیں چھوڑوں گا، چھوڑ ہی نہیں سکتا، تعالیٰ میں اس کو قائم کروں گا. اور تیسری چیز یہ بات ہے جی کمزوری ہے جناب، دل نہیں کرتا، کوشش تو بہت کرتا ہوں جب جناب، محنت تو کرتا ہوں، دل نہیں کرتا، فلاں نہیں کرتا. کوئی ہے ہی نہیں اللہ کی ہے یہ کتاب. لانے والے بھی اپنے فضل سے، چلانے والے بھی اس کا فضل ہے. ہم نے صرف نیتیں اپنی صحیح رکھنی ہے، اپنی کمزوریوں کو اللہ کے سامنے پیش کرتے جانا ہے اور تہیہ کر لینا ہے کہ شیطان کتنے حملے خنجر چلا دے ہمارے اوپر، یہاں تک کہہ دے کہ اللہ ہے ہی نہیں، نعوذ باللہ، جنت ہے ہی نہیں، جو کچھ بھی کہہ دے، ڈرامے سمجھ کے آپ اس راستے کو چھوڑے نہ، بیٹھتے چلے جائیں، آتے چلے جائیں. پھر دیکھیں اللہ کا کرم کیسے اترنا. یہ سب ٹیسٹ ہیں اونچے لے جانے کے لیے. اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. ایک دفعہ کہتے ہیں سبحان اللہ. اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین شفیع المذنبین طه و یاسین النبی الامین. اللهم صل علی محمد النبی الامی ازواج امہات المؤمنین وذریاتہ وآل بیتہ کما صلیت ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا حزننا وشدنا ختمنا عمدنا كل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسررت وأنت أعلم به. أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا.
ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الكافرين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لنا ولوالدينا واستاذينا ومشايخنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.